لیکن آئمہ کے اقوال کی روشنی میں جس چیز کا استحباب ثابت ہوتا ہے، جس پہ علماء کے فتوے بھی ہیں، وہ یہ کہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی چوتھی جلد میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا، صلی اللہ علیہ محمد۔ باقاعدہ سوال پوچھا گیا کسی نے کہ مولا میری جان آپ پر قربان، نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں کیا پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور نماز کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ اور امام نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے ان سوروں کی اہمیت پتہ چلتی۔ امام نے فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو نمازوں میں سورہ قدر اور سورہ توحید نہیں پڑھتے، ان کی نمازیں بارگاہ خداوندی میں قبول کیسے ہوتی ہیں۔ کتنا اہم ترین، دیکھیں ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اور ثواب کیا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت میں بھی جو اصول کافی کی تیسری جلد کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام پہلی رکعت میں اللہم صلی علی محمد معراج کے سفر کی جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کو باقاعدہ سفر معراج میں جو پیغمبر نے نمازیں پڑھی تھیں اس میں سورہ قدر اور سورہ توحید کی قرات کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہ پیغمبر اسلام جب پہلی رکعت میں وہاں پر نماز سفر معراج میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پروردگار کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا کہ اے رسول سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھو۔ اچھا دیکھیے ذرا الٹا حکم، ہمیں جو استحباب کا حکم ہے اس کی وجہ اور بیان ہوئی، لیکن پیغمبر کو پہلی رکعت میں حکم یہ ہوا کہ اے رسول آپ پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھیں۔ پیغمبر اسلام نے الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی، اور جب پیغمبر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر پیغمبر کے اوپر وحی آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ اور پھر رسول نے دوسری رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کی، پھر کہا کہ یہ سورہ روز قیامت تک آپ کی اور آپ کے اہل بیت سے منسوب ہے، اور یہ آپ کی اور آپ کے اہل بیت کا پہچان نامہ ہے جس میں آپ کا شجرہ موجود ہے۔ اصول کافی کی باقاعدہ نے جو سورہ قدر ہے اتنا اہم ترین سورہ ہے۔ اچھا، ہمیں اس کے البتہ استحباب کا حکم تقریباً اس کے برخلاف ملا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں جو ہے حکم یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس اس قدر قریب ہو گئی تھی سفر معراج میں پروردگار عالم سے، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جسمانی فاصلہ نہیں تھا، یعنی قرب کی ایسی منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ گویا خالق و مخلوق کے درمیان انتہائی کم فاصلہ تھا۔ تو حکم ہوا کہ اس موقع پر سورہ توحید کو پڑھو، کہ کہا کہ اے رسول سورہ توحید میں میری نسبت کا ذکر ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ قدر پڑھو جو تمہارے اہل بیت سے خاص نسبت رکھتی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں پروردگار عالم سے نسبت اور دوسری رکعت میں تمہاری اور تمہارے اہل بیت سے نسبت، اس میں تمہارے اہل بیت کا شجرہ نامہ ذکر ہوا ہے۔ یعنی اس خاص موقع پر پیغمبر اسلام کو یہ حکم تھا۔ ہمارے لیے البتہ وہی حکم ہے جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا۔ تو کیونکہ سورہ قدر کی جب تلاوت کی جاتی تو گویا ہم ان ہستیاں جو اہل بیت سے وابستہ، جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کا واسطہ اور توسل دے کر ہم پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور تاکہ ان کے واسطے اور توسل سے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں۔ تو دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں اگر آپ سورہ قدر کو پڑھ رہی ہیں تو گویا آپ ان معصوم ہستیوں کا واسطہ اور توسل
اور صدقے کے ذریعے اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتی ہیں. جس طریقے سے درود کے ذریعے قبول ہوتی ہیں عبادات، اسی طریقے سے سورہ قدر کے ذریعے بھی عبادات کو قبول کروایا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سورہ قدر کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، سورہ توحید کی تلاوت کا بہت ثواب ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے تاکہ آپ جب کبھی سورہ قدر پڑھیں تو واقعی آپ کو پتہ چلے کہ ایک کتنے عظیم سورہ آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں. ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے باقاعدہ یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بھی اپنی واجب نماز میں سورہ قدر پڑھتا ہے اسی وقت ایک منادی ندا دیتا ہے. وہ ندا تو آپ کو سنائی نہیں دیتی، لیکن روایات میں ائمہ معصومین نے وہ آپ کو ندا بتا دی. اسی وقت پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو سورہ قدر کو پڑھنے سے تمام جب جیسے ہی آپ سورہ قدر کا اختتام ہوگا آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتنا اہم ترین سورہ ہے، اور صرف فقط نمازی کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے کہ اتنے فائدے اس کے علاوہ بھی ہیں. کہا جاتا ہے کہ مقروض کے لیے پانچویں امام نے خاص طور پر 2 عمل بتائے ہیں جسے آیت اللہ بروجردی نے اپنی کتاب جامع احادیث شیعہ میں نقل کیا. اگر کوئی بھی شخص مقروض ہے تو وہ 2 اعمال پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر اعمال انجام دے لے تو اس کا قرض اتر جائے گا. اس میں ایک ہے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا. نمازوں میں بھی سورہ قدر کی تلاوت کریں اور اس سے ہٹ کر بھی سورہ قدر کی تلاوت کریں. کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو ان 2 چیزوں سے ادا ہو جاتا ہے. بہت اہم بات ہے یہ، عام طور پر لوگوں کو بتانے والی ہے کہ جو مقروض ہیں اس طرح سے اپنے ان سوروں کی برکت سے اپنے قرضوں کو اتار سکتے ہیں. باقاعدہ مستدرک الوسائل میں ہمارے چھٹے امام کی ایک اور روایت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ ہر شخص ہر وقت کر سکتا ہے. کبھی بھی جب بھی آپ پانی پینے لگیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کو اگر پانی پر دم کر کے پی لے تو اس کی آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی. سورہ قدر کو تلاوت کرے اور پانی پہ دم کر دے اور اس کے بعد اس پانی کو پی لے، اس کی بینائی تیز ہو جائے گی. اور علماء سورہ قدر کو وسعت رزق کے سلسلے میں انتہائی مجرب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ قدر کو تلاوت کرے، روزانہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی اگر تلاوت کرے اور اس سے تخلف نہ کرے، یعنی اس کو چھوڑے نہیں، ایسا نہیں کبھی کر لی کبھی نہیں کی، نہیں، اسے کنٹینیوس جاری رکھے، بالکل پابندی کر لے اس کی، تو فرماتے رزق کے سلسلے میں پھر وہ خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرے گا. روزانہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا یہ قدرت خدا کا مشاہدہ کروائے گا. رزق اور روزگار کے سلسلے میں ایسی ایسی جگہوں سے اس کے پاس رزق آئے گا کہ اس کو گمان تک نہیں ہوگا. اور روزانہ اس کی تلاوت رمضان کے روزوں کا ثواب دلواتی ہے اور شب قدر کے احیا یعنی اس کو جاگ کر عبادت میں گزارنے کا ثواب دلواتی. سوچی کہ ایک سورہ قدر آپ پڑھ رہی ہیں ہر نماز میں اور اتنا زیادہ ثواب اس کا، رمضان کے روزوں کا ثواب بھی ساتھ میں مل رہا ہے، پوری رات شب قدر میں جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. خود اس کے ثواب کے کوئی حد اور انتہا نہیں شب قدر میں جاگنے کا، وہ آپ کو صرف سورہ قدر کو نماز میں پڑھ کر ہی اتنا ثواب مل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جو عملیات کے سلسلے میں انتہائی مشہور، وہ فرماتے تھے کہ بہت سے اذکار ایسے ہیں اور قرآنی سورے ایسے ہیں جو کسی خاص عدد میں معین نہیں ہیں. یہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں آپ پڑھ سکتی ہیں. ان کو کسی عدد میں منحصر نہیں کیا گیا اور ان کو اذکار بے عدد کہا جاتا ہے. بس یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی اذکار بے عدد میں، مثلا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جتنا بھی چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. فائدے اور ثواب بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کسی عدد میں منحصر اور معین نہیں. یہ اذکار بے عدد، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، جتنا بھی سانس جب تک نہ ٹوٹیا پڑھتی ہل جائیں، سانس لے کر پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں.
لا الہ الا اللہ یہ بھی اذکار بے عدد میں سے، جتنا چاہیں اس کو ہر وقت ہی پڑھتے رہنا چاہیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنا، یہ اذکار بے عدد میں سے. اور فرماتے ہیں 2 سورے بھی اذکار بے عدد میں سے، سورہ توحید اور سورہ قدر، یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ. یعنی عام حالات میں، فقط نمازوں کی حد تک نہیں، عام حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتے رہیں، اور کوئی عدد کا بھی تعین نہ کریں کہ اچھا مجھے 5 پڑھنے 3 پڑھنے، جتنا بھی ہو سکے پڑھتے رہیں. اچھا اسی طرح سے خاص طور پر سورہ توحید کے اندر تو ایک فقہی حکم بھی ہے جس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ سورہ توحید یا سورہ کافرون میں سے کوئی سا بھی ایک سورہ شروع کر دیں مثلا پڑھنا، تو اگر آپ نے ایک آیت بھی اس کی پڑھ لی ہے تو اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھا جا سکتا. ورنہ بہت سے سورے ایسے ہیں کہ ان کے متعلق نہیں ملتا ہے، کچھ روایات کا وہ ہوتا ہے اس کے اندر آیات کا ایک اختلاف کہ جناب اتنی آیات اگر پڑھ لی جائیں، اس کی تفصیل میں بھی فی الحال نہیں جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر اس میں چھوڑ کے دوسرا سورہ بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو درمیان سے چھوڑ کر اور دوسرا سورہ شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن سورہ توحید اور سورہ کافرون میں سے کوئی سا بھی اگر ایک آیت بھی پڑھ لی جائے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور سورہ توحید کے متعلق یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں اس سورہ توحید، کیونکہ چھوٹا سورہ ہے، اکثر لوگ بسم اللہ سے لے کر کفوان احد تک ایک ہی سانس میں اس کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو اس میں ایک ہی سانس میں اس کا پڑھنا مکروہ شمار کیا گیا. اور یہ واحد وہ سورہ ہے کہ دونوں رکعت میں، اگر جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سورہ توحید کو پڑھنا مکروہ بھی نہیں، اور دونوں رکعت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ورنہ کوئی اور سورہ اگر آپ پڑھیں دونوں رکعت میں، مثلا آپ کہیں گے سورہ قدر میں دونوں رکعت میں پڑھوں، تو پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن ثواب کم ہو جائے گا. یہ صرف سورہ توحید کی خصوصیت ہے کہ اسے دونوں رکعتوں میں پڑھ لیا جائے تو ثواب کم نہیں، یعنی مکروہ نہیں اور ثواب کم نہیں ہوتا. بلکہ چھٹے امام تو یہاں تک یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ شب و روز کی اگر انسان نمازیں پڑھے اور پنجگانہ نمازوں میں کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو اس وقت ایک منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ خدا تو نماز گزاروں میں سے نہیں ہے. یعنی 5 نمازیں اس کے دن کی ایسی گزر جائیں جس میں ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے، اگرچہ اس کی اجازت ہے اس کو، لیکن بہرحال اس کی تاکید اور کے طور پر یہ بات روایت میں کہی گئی کہ ایک منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ خدا تو عبادت گزاروں میں سے نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سورہ توحید جو ہے اس کے اسرار اور حقائق کو سمجھنے سے عقل انسانی عاجز ہے، اور فقط صاحبان معرفت ہی اس کے حقائق کو درک کر سکتے ہیں، جو اتنا چھوٹا سا سورہ ہے نا سورہ توحید. اور یہ ایک ایسی امانت ہے کہ سوائے انسان کے کوئی مخلوق اس کو حمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی سورہ توحید کو. اور ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہ پروردگار کو یہ بات معلوم تھی کہ ایسی قوم جس کی نظریں بہت دقیق ہوں گی، وہ ایک قوم آنے والی، ان کی وجہ سے سورہ توحید کو اور سورہ حدید کی چند آیات کو وَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک نازل کیا. یعنی آخری زمانہ جو کہ انتہائی علوم کے اندر کافی زیادہ مہارت رکھ لے گا، بہت دقیق اس کی نگاہیں ہوں گی، ان کے لیے خاص طور پر سورہ توحید کے اندر ایسے حقائق اور اسرار موجود ہیں، جتنا دقت نظری کرتے جائیں گے اسرار کھلتے چلے جائیں گے. ان کے لیے سورہ توحید کو اور سورہ حدید کی آخری آیت کو وَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک پروردگار نے نازل کیا. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد، ایک تو نماز کے دوران پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص سورہ توحید پڑھے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو فرمایا کہ خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو لکھ دیتا ہے، اور اس کے اور اس کے ماں باپ کو اور اس کی اولادوں کو بھی بخش دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اچھا، اب ایک باتیں اور تھیں کہ ہم نے پچھلی کلاسز کے اندر سورہ الحمد ختم کی تھی، اس کے بعد سورہ توحید کی کچھ باتیں بیان ہو رہی تھیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئیں، تو تھوڑا سا دیر رک کے صرف 2-3 منٹ سورہ توحید کی کچھ باتوں کو مکمل کر دیا جائے.
دیکھیے نمازوں میں کہا، پچھلی بار بھی بیان ہوا تھا کہ سورہ توحید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور فضیلت یوں ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ جب ہم نماز میں سورہ توحید پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کتنا عظیم سورہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے ایک دفعہ یہودیوں نے آ کر کچھ سوالات پوچھے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو دیکھیے پیغمبر اسلام ایک لفظ بھی خود سے نہیں کہتے تھے. پیغمبر نے 3 دن تک انتظار کیا، اور اس دوران اس 3 دن کے انتظار کے بعد پھر پروردگار عالم نے سورہ توحید کو نازل کیا. اور اس سے بھی دیکھیے ایک پیغام یہ نکلا کہ شرعی اور دینی باتیں جو ہیں جان بوجھ کر یا من گھڑت طور پر بیان نہیں کر دینی چاہیے جب تک کہ مکمل اس سلسلے میں جو ہے وہ تحقیق نہ ہو جائے. تو پیغمبر نے ان یہودیوں کے سوال کے جواب دینے میں بھی 3 دن تک انتظار کیا، یہاں تک کہ سورہ توحید کو پروردگار نے نازل کیا. اور وہ جو چھٹے امام کی روایت بھی ہے کہ جب پیغمبر کے ایک صحابی سعد ابن معاذ، ان کا جنازہ پیغمبر نے پڑھا تھا، تو جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ ان کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے. تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا تھا، یہ جبریل یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں فرشتوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ، معاذ ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری یا پیدل سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا اہم ترین یہ سورہ ہے واقعتاً کہ علماء نے طب الائمہ کے نام سے جو کتابیں بھی لکھی ہیں اس میں بھی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دانت کا درد اگر کسی کو ہو، یعنی ایک تو دیکھیے نماز کے اندر بھی جو آپ پڑھ رہی ہیں اور عام زندگی میں بھی سورہ توحید، دانت کا اگر کسی کو شدید درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں، ایک دفعہ سورہ الحمد، ایک دفعہ سورہ اخلاص اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 یہ اگر پڑھے گا تو فوراً دانت کے درد میں آرام آ جائے گا. حمد، سورہ توحید اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88. بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. عام طور پر دانت کا درد گھر میں رہتا ہے، ڈینٹسٹ کے پاس ایسے موقع پہ اٹھتا ہے کہ جانا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اور یہی علماء فرماتے ہیں یہی والا طریقہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو تو اس کے لیے بھی یہی ہے، درد والی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور حمد اور سورہ توحید پڑھے اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کرے. تو آنکھ کے درد کے لیے بھی بہت مجرب ہے، فوری آرام آ جاتا ہے اس سے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی مرتب یہاں پر نہیں ہوتی ہیں، ورنہ لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں واقعی حیران ہوتے ہیں کہ جو ہم نے سنا تھا وہ بالکل ایسے ہی اس کو پایا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کو بہت شدید بخار ہو، اس کے متعلق علماء نے لکھا کہ اگر سورہ توحید کی 10 تسبیحاں یعنی 1000 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ توحید کی تلاوت کر لے اور اس کے بعد پروردگار کو حضرت زہرا کے واسطہ دے کر دعا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی شدید اور تیز اگر بخار ہو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اور بہت سارے مل کر بھی لوگ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، اس کے لواحقین میں سے ایک تسبیح میں پڑھوں گا، ایک تسبیح اس طرح 10 افراد، اور اس کے بعد پروردگار کو حضرت زہرا کے حق کی قسم دے کر، اس کے اندر علماء نے لکھا ہے، یا ان کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے تو لازمی اسی وقت بخار اتر جائے گا. اور اسی طرح سے سورہ اخلاص کے لیے کہ سفر پہ اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو 11 مرتبہ اگر اس کو پڑھ کر نکلیں تو مکمل امنیت کے ساتھ سفر گزرے گا. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری جو عملیات کے آیت اللہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یعنی عرفا میں سے تھے، کہ اس کا ہمیشہ پڑھنا سورہ اخلاص کا یہ آپ کی یقین میں بہت اضافہ کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے یقین بڑھتا جائے گا ویسے ویسے گناہوں سے دوری بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے سیر و سلوک کے منازل طے ہوں گی. اور ہمارے 5ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ 10 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. سونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کو پڑھے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اصول کافی ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک دفعہ تلاوت کرنے سے سونے سے پہلے. اور سونے سے پہلے اگر سورہ اخلاص پڑھ لے تو 50 فرشتے پروردگار بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتے ہیں. اور امیر المومنین نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں جس وقت انسان داخل ہو اس وقت اگر سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوگا تو فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. یعنی آپ اندر سورہ توحید پڑھتے ہوئے داخل ہوں گی اور دوسرے دروازے سے یا اسی وقت جو ہے فقر و فاقہ گھر سے رخصت ہو جائے گا. اور اس کی بار بار تلاوت آپ کی اہم زندگی جو آپ کی زندگی ہے اس میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہوتی ہیں اور خود ہماری اپنی زندگی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لے تو اس کی اپنی زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے. 2 بار تلاوت کر لے تو اپنی زندگی پلس اس کے خاندان والوں کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. اور اگر روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر لے تو اپنے خاندان حتیٰ کہ پڑوسیوں تک کی زندگی میں برکت اس سے آ جاتی سورہ توحید کو پڑھنے سے. اللہم صلی علی محمد. اور اگر صبح سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اس روز شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. تو اس کو پڑھنے سے ہر چیز میں برکت ہے حتیٰ کہ آپ کی عمر میں آپ کی زندگی میں آپ کی صحت میں. اس کے علاوہ آپ اگر مطالعہ کرنا چاہتی ہیں آپ پڑھائی کرنا چاہتی ہیں آپ کے علم میں آپ کے اخراجات میں آپ کے مال میں تجارت اور بزنس کوئی شخص کر رہا ہے ملازمت کوئی کر رہا ہے ہر چیز میں آسانیاں ہی آسانیاں سورہ اخلاص پیدا کر دیتی. البتہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا ہے اور اس کو صحیح قرأت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور جیسے اس کے اندر بہت ساری چیز میں جب پچھلی کلاسز ہوئی تھی جس میں سورہ توحید کی کچھ تلفظ کی غلطیاں بھی بتائی تھیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی تھی کہ جو غلطی تو نہیں تھی بلکہ یہ کہ کئی طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جو اس کی آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو کفوًا کفؤً 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 ہر طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اب آپ کے سامنے ہم ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. اس کو آپ بہت بغور خاص طور پر اس کی آخری آیت ورنہ اس کے اندر اپنی اور اس کو کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ اور پہلے بھی ذکر ہوا تھا اس کا اور ہم نے وہ کلپ سنوایا تھا آپ کو لیکن یہ کہ اس کو دوبارہ تکرار ہو جائے آپ کو اس کا صحیح موقع جو ہے وہ اب آ گیا ہے. تو اب آپ اس کی سنیے گا خاص طور پہ آخری والی جو آیت ہے تو کتنے الگ الگ طریقوں سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تو آپ نے بہت کیونکہ تیز رفتاری سے گیا یہ معاملہ، لیکن اگر آپ اس کو سنیں تو کئی طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور علماء بھی اس کو اسی انداز سے پڑھتے رہے ہیں. اب آپ کو ایک کلپ اور بھی دکھاتے ہیں کہ مراجع بھی کوفو ون کو کف ان بھی پڑھتے ہیں. تو اپنی ایسا نہیں کہ صرف ایک تھیوریٹیکل ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، لیکن عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.